بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کل سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو ایک خبر چلی کہ ان کے اس طرح اچانک انتقال ہو گیا، اور بعض اوقات اس طرح کی بھی خبریں آ رہی تھی کہ ان کے کمرے سے ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی ہی ملی ہے، اور اس چیز کو تصدیق جو تھا ہاسپٹل نے بھی کر دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ڈیڈ حالت میں لائے گئے ہیں، ان کی سانسیں نہیں چل رہی تھی، اور جو ان کے کک تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سانسیں چل رہی تھی۔ اصل معاملہ کیا تھا، اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں یا اس کو ہم کس طرح سے پرکھیں کہ اس میں کیا سچائی اور کیا جھوٹ ہے؟ دیکھیے، ایک چند لمحات ایسے تھے کہ جو شخص اتنی تنہائیوں میں چلے گیا کہ نہ اس کے بیوی نہ اس کے بچے اس کے پاس تھے، اب اچانک سے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے بچے بھی اس کے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بیوی بھی پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ کیا سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ تو عدالت نے اس بات پہ نوٹس لے لیا، عدالت نے ان کی ڈیڈ باڈی دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ ایک صاف بات کلیئر کٹ کی ہے کہ تب تک جو تھا انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا، ان کی جو بیگم تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کا جنازہ 2 بجے ہوگا عبداللہ شاہ غازی والے جو ہے درگاہ اسی پر۔ تو تمام لوگوں کا جو ایک جمع غفیر تھا وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اب جنازہ ہو جائے گا 2 بجے، کیونکہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد تھا۔ لیکن جب وہاں لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ ڈیڈ باڈی ہی نہیں دی گئی ہے تو جنازہ کیسے ہوگا، تو جب وہ دوبارہ ادھر پہنچے تو عدالت سے وہاں پہ جو ایک نوٹس آ چکا ہوا تھا وہ یہ آیا تھا، کیونکہ ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ نہیں کروائیں گے، جبکہ عدالت نے کہا جی ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا ہی ہوگا، یا پھر تب تک ہم جنازہ نہیں ہونے دیں گے جب تک ہم کوئی فیصلے پہ نہ پہنچے۔ یار وہ ایک عام بندہ نہیں تھا، اچانک اس کی ڈیتھ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کی ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، وائس نوٹ آ رہے ہیں جو اس نے آخری ایام میں لوگوں سے باتیں کی ہیں، کالز کی ہیں، تو عدالت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو ابھی تک جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا جو جنازہ ہے اس کو نہیں ادا کرنے دیا جا رہا، اور نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی بتائی جا رہی ہے کہ جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی کہ آیا ان کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی ہے، یہ ہارٹ اٹیک تھا یا سانس نہ آنے کی وجہ تھی یا پھر یہ قتل تھا، ابھی تک اس کی کوئی تفصیلات جو کہ ہے ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اور میں بھی جو سوشل میڈیا پہ جن کو میں فالو کر رہا ہوں ان لوگوں کے بھی جو کہنے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک عدالت اس موقع پہ ہی نہیں پہنچ رہی ہے کہ ان کا جنازہ کروایا جائے یا نہ کروایا جائے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر جنازہ کروا دیتے ہیں اور اگر ہم دفنا دیتے ہیں تو کل کو اگر کوئی حقائق اس طرح کے سامنے آتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ انسان اس دنیا سے جو گیا ہے وہ اس لوگوں سے کس طریقے سے وہ ناراض ہو کے گیا ہے، تو ہم اس کو کم سے کم اس کی اس موت کے بعد اس کو انصاف دیں کہ اگر وہ اس کی جان کو خطرہ تھا، اگر اس کو کسی نے مارا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈیٹیل سن کر تھوڑا سا شوق بھی ہوں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس خبر سے جو ہے باخبر رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نئی اپڈیٹ آئی ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ابھی تک کے لیے صرف ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ کراچی میں ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ اپنا اور اپنے ارد گرد علاقے کا خیال رکھیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ دیکھیے، اگر عامر لیاقت صاحب کو کوئی مار سکتا ہے تو ان تمام، اگر اللہ نہ کرے ان کو کسی نے مارا ہے تو ان کے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا بھی خیال رکھیں۔ والسلام علیکم۔